عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا ایک دفعہ پھر سلام پہنچے۔ سولجر سپیکس کے اوپر 3 مئی 2026 ہے۔ عاصم منیر کو اپنی وفاداری ثابت کرنے کا امتحان جو ہے وہ اب دینا ہوگا۔ انتہائی عجیب صورتحال ہے، آسمان بدلتا ہے رنگ کیسے کیسے۔ کل تک جو دونوں لوگ امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے ان میں سے ایک اس وقت پاور جو ہے وہ صدر پاکستان آصف علی زرداری، چائنا کے ساتھ جا کے انہوں نے ہاتھ ملا لیا۔ میں نے اس کے اوپر تفصیلات آپ کو جو ہے وہ پریزنٹ کی تھیں، جو چائنا کے ساتھ انہوں نے جا کے ہاتھ ملایا۔ ویلاگ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ لازمی دیکھ لیں۔ انتہائی اہم ترین پاکستان کے مستقبل سے متعلق یہ بات چیت ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی سوٹ کرتا ہے کہ صدر زرداری جو ہے وہ جا کے چین کے ساتھ مل جائے، اور عاصم منیر جو ہے وہ اس نے اپنے بیوی بچے امریکہ، اور جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عاصم منیر کے بیوی بچوں کو امریکہ کا پاسپورٹ تک مل چکا ہے، اور ایک سیف ہیون یا اپنا ایگزٹ پلان، ایگزٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ امریکہ کے اندر انہوں نے رکھی ہے۔ اور انہوں نے حال ہی میں ٹریول کیا فورٹ ورتھ کے اندر، ڈلس کے اندر۔ کل وہ لوگ پہنچے ہیں، ان کے بچے، ان کی بیٹیاں، ان کے داماد، ان کا داماد اور ان کی اہلیہ بھی وہ پہنچے ہیں، اور ظاہر ہے کہا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بڑی میسو پراپرٹیز انہوں نے خریدی ہیں۔ پہلے شاید برطانیہ میں، اسکاٹ لینڈ میں ان کا پلان تھا، ماموں بھی ان کے اسکاٹ لینڈ میں، بابر شاہ صاحب جو ہیں ان کی بہت بڑی جو ہے گھر ہے یہاں پہ اسکاٹ لینڈ میں، جائیداد ہے۔ یو کے اندر بھی اور یہاں پہ بھی 2 شادیاں ہیں ان کی، جو بڑے پہلی شادی ہے، بچے بڑے ہیں، وہ اسکاٹ لینڈ کے اندر ہیں۔ یہاں پہ گھر وغیرہ بڑے ہوتے ہیں، کم پیسوں میں اویلیبل تھے۔ اب لندن کے اندر بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا، دوسری شادی ان کی وہاں پہ ہوئی تھی، کافی کم عمر جو ہے عورت سے۔ لیکن عاصم منیر کو شروع میں تو خواہش تھی ہماری اطلاعات کے مطابق وہ یہیں پہ اسکاٹ لینڈ میں آ کے سیٹل ہو جائے، لیکن اب کیونکہ جس قسم کے یہ کام کر رہا ہے تو اس کو شدید ترین حفاظت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ برطانیہ میں بھی شاید وہ محفوظ نہ رہ سکے جس قسم کے عاصم منیر کام کر رہا ہے۔ اور جس طرح دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، ایک نئی کولڈ وار شروع ہو چکی ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان۔ پاکستان ایک دفعہ پھر جو ہے وہ فرنٹ لائن سٹیٹ تو ہے، لیکن ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ پاکستان کی فوج رہی ہے، اور پاکستان کی عوام نے بھی جو کولڈ وار تھی اس میں جس میں یو ایس ایس آر ٹوٹ گیا بمقابلہ یو ایس اے، اس میں یو ایس اے کا ساتھ دیا پاکستان کی تمام اسٹیبلشمنٹ نے، اور عوام بھی زیادہ تر شامل تھی اس وقت ویسٹرن کیمپ کے ساتھ۔ اب بھی عوام تو ویسٹرن کیمپ کے ساتھ شامل ہے، لیکن دوبارہ سے ڈویژن شروع ہو چکی ہے، کیونکہ یو ایس ایس آر بھی آپ کا پڑوسی تھا جب افغانستان کے اوپر آ کے اس نے قبضہ کیا، لیکن افغان ہمارے بہنوں بھائیوں نے لڑائی لڑی، اور افغان اور بہن بھائی جو ہیں انہوں نے لڑائی لڑ کے وہ جنگ جیتی، یو ایس ایس آر کو توڑا، لیکن ڈالر پاکستان کے جرنیلوں نے کمائے۔ اور پاکستان کی عوام کو تو بہرحال آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہیرون اور کلاشنکوف کلچر ہی ملا، کیونکہ ISI نے وہ انٹروڈیوس کروایا پاکستان کے اندر، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دہشت گردی ملی۔ اور اب جب افغانستان نے اپنے حالات درست کر لیے ہیں تو پاکستان کی دوبارہ سے فوجی اسٹیبلشمنٹ عاصم منیر کے زیر اہتمام چاہتی ہے کہ وہ افغانستان میں رجیم چینج آپریشن کریں، وہ بھی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ جو پہلی وفاداری کا امتحان تھا وہ یہ تھا کہ بگرام ایئر بیس لے کے دے عاصم منیر امریکہ کو، جس میں وہ اب تک ناکام ہے اور لگتا ہے آگے بھی ناکام ہی رہے گا، کیونکہ غیرت کے اوپر سودا امارات اسلامی افغانستان میں ہمارے افغان بہن بھائیوں نے نہیں کیا۔ حالانکہ ہمارے جو بغیرت پنجابی اسکرانڈو پٹواری حکمران ہیں وہ چاہتے تھے کسی طرح راضی کر لیں کہ غیرت پہ سودا کر لے افغانستان کے حکمران، اور وہ دے دیں جناب بگرام ایئر بیس باڑے کے اوپر دے دیں، آگے سے کوئی ڈیل کروا دیں، تو ان کو تو وہاں پہ نہ ہو گئی۔ اب ایران کے ساتھ بھی معاملات چلانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، وہاں سے بھی ایران جو ہے وہ ان کو استعمال تو ڈاکیے کے طور کے اوپر کر رہا ہے، لیکن اعتبار وہ ماسکو اور بیجنگ کے اوپر کر رہا ہے، اور پیچھے سے تمام کی تمام جو ہیں وہ بیجنگ ہی ہلا رہا ہے اس معاملے کے اندر، وہ چائنا ہلا رہا ہے۔ دیکھیں پاکستان کے اوپر امریکہ سے براہ راست تو کوئی پیسے نہیں آ رہے۔ عاصم منیر کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اس کی ذات کو تو اگر مل بھی گئی ہے، یہ الزام سچا بھی ہے کہ اس کی فیملی کو نیشنلٹی اور $1 تو اس نے کمایا ہوا ہے جب سے یہ میجر جنرل تھا اس وقت سے۔ اور ایئرپورٹ کے قصے کے اوپر میں آؤں گا، امتحان جو سب سے بڑا ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر میں آؤں گا، لیکن جو ڈالر کمائے گئے اب، اور بڑی میں جو آپ کو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں وہ کوئی ایسی ویسی آپ کو کہیں اور سے ملیں گی نہیں، یہ
بات چیت اور مصدقہ بات چیت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, آپ دیکھیے کہ جس وقت پاکستان کی فوج نے ہمیشہ سے ساتھ دیا امریکہ کا, پاکستان کی عوام بھی ویسٹرن کنٹریز کے اندر رہتی ہے, لیکن ہمیشہ سے امریکہ نے, چاہے ایوب خان کا دور ہو تو یو ایس ایڈ کی بے تحاشا ڈالر آئے, ضیاء کے دور میں افغان جہاد کے بے تحاشا ڈالر آئے, اور مشرف کے دور میں وار اگینسٹ ٹیرر کے بے تحاشا ڈالر آئے کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام کے اوپر. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کی فوج تو اب بھی امریکہ کے آگے لیٹی ہوئی ہے, لیکن پاکستان کی فوج کے اندر دراڑ نظر آ رہی ہے کہ عاصم منیر اور اس کا فیکشن جو ہے وہ امریکہ کے آگے لیٹ کے ان سے وفاداری کر رہا ہے, جن کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں یہاں پہ ویسٹرن کنٹریز میں, خاص طور کے اوپر امریکہ میں پڑھ رہے ہیں, جن کی جائیدادیں امریکہ کے اندر ہیں. عاصم منیر اس کے اندر اب شامل واضح طور کے اوپر نظر آتا ہے. اور اس دراڑ کو دیکھتے ہوئے ہی ایک زرداری سب پہ بھاری جا کے چائنا کے ساتھ جا کے مل گیا ہے, اور انہوں نے چائنا کو تمام انسائیڈ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ پاکستان کے جرنیل کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ وہ پہلی دفعہ ہے کہ امریکہ سے براہ راست پیسے نہیں آ رہے, آئی ایم ایف کے ذریعے کنٹرول لونڈ آ رہے ہیں, قرضے آ رہے ہیں, لیکن شرائط ساتھ ہیں. شرائط سن کے آپ حیران ہوں گے جو کہ اب رپورٹ کی جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی براہ راست ایڈ پیکج نہیں مل رہا, لیکن پیکج جو مل رہا ہے وہ کیا ہے, وہ پاکستان کے اندر باقاعدہ جو آنے والے دن ہیں جہاں پہ پاکستان ایک دفعہ پھر میدان جنگ بننے جا رہا ہے. پہلے بھی کولڈ وار کا تھا, پاکستان کی عوام نے اس کی قیمت ادا کی, اور نیو کولڈ وار, نئی کولڈ وار جو ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان, اس میں بھی پاکستان جو ہے وہ اب وار زون بننے جا رہا ہے. دیکھیں, یو ایس ایس آر امریکہ لڑا, قیمت جنگ لڑی گئی پاکستان میں, اب چائنا اور امریکہ کی جنگ بھی پاکستان میں ہی لڑی جائے گی. اسی لیے ایک طرف تو اسلام آباد اور کراچی کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی گئی فوج کی طرف سے. صدر آصف علی زرداری نے گیم ڈال دی, اس نے سیدھا جا کے چائنا کے ساتھ گیم سیٹ کر لی کہ کراچی میں جو بھی کرنا ہے ہم سے ڈائریکٹ بات کرو, فوجیوں سے بات مت کرو. اور لگتا یہ ہے کہ ان کی معاملات سیٹل ہو گئے. گوادر میں ہوگا نہیں ہوگا, کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک, گوادر میں رولا پڑا ہی رہنا ہے. وہاں سے تو آپ کو پتا ہے چائنیز کمپنی بھی جو ہے وہ ابھی چھوڑ کے گئی ہے, لیکن بہرحال گوادر کی کیپیسٹی بھی اتنی نہیں ہے. لیکن کراچی پورٹ موجود ہے, اور کراچی پورٹ میں صرف اور صرف ایشو یہ ہے کہ اس کی میکنائزیشن نہیں ہونے دی جا رہی, لیکن عوام بے تحاشا موجود ہے سندھ میں بھی اور پاکستان میں بھی, جو کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بنے گی اگر کراچی پورٹ پہ ان کو نوکری ملے گی تو. اور اس کے ساتھ ساتھ میکنائزیشن بھی کروا دی جائے گی, صرف چند جو ہے وہ کچھ برتھس کے اوپر, وہ تو پلان اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. لیکن جو وار زون ہوگا یا جو ڈیل جو بروکرز ہوں گے وہ تو اسلام آباد میں آ کے ملیں گے. اور اسی لیے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ سرکار کا قبضہ کر کے, محسن نقوی کون ہے؟ محسن نقوی جو ہے وہ راولپنڈی میں عاصم منیر کو ریپرزینٹ کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں. محسن نقوی نے اگر قبضہ کیا ہے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ, اس کی پیچھے ہسٹری ہے, اور جسٹس ڈوگر سے فیصلہ بھی اسی چکر کے اندر کروایا گیا ہے. لوگوں نے اپنے حلال کے پیسے بھی لگائے ہوئے ہیں. اس وقت ان کو کیوں لگانے دیے گئے؟ لوگوں نے کئی روپیہ لگا کے وہاں پہ گھر خریدے تھے. یہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو, نورپور شہاں, سعدپور ولیج ریز کیے جا رہی ہیں پراپرٹیز. یہ آنے والے دنوں میں بڑے بڑے ہوٹلز بنا کے, کنونشن سینٹر بنا کے, اسٹیٹ گیسٹ ہاؤسز بنا کے اس کو یہ مڈل گراؤنڈ بنانا چاہتے ہیں. یہ وار زون کا مڈل گراؤنڈ ہوگا, بغداد کا گرین زون ہوگا, یا آپ اس کو بیروت کہہ سکتے ہیں. یہ چائنا اور امریکہ کی لڑائی کا میدان جنگ ہوگا یا مڈل گراؤنڈ ہوگا. یہ اس کو مارکیٹ کریں, اس کی پراپرٹی اسکائی راکٹ ہوگی, اس لیے پراپرٹی پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. اور تو پورے پاکستان میں پاکستانیوں نے تو پینچر لگانے ہیں صرف. لیکن ایک طرف صدر زرداری نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے چائنا کے ساتھ جا کے, تو مطلب چائنا, اور دوسری طرف چائنا کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ چائنا پیسے انے ہوا پھینکتا ہے لیکن اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتا. امریکہ اپنے ہاتھ سے کام بھی کرتا ہے اور پیسہ بھی پھینکتا ہے, لیکن وہ ظاہری بات ہے پوری دنیا میں جا معاشی کر سکتے ہیں. لیکن چائنا کا طریقہ کار بہت فرق ہے. لیکن گراؤنڈ کے اوپر آ کے سودے مکانے کے لیے اس کولڈ وار کا جو اس ریجن کے اندر کم از کم جتنا بھی معاملات ہیں, اس میں جو کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی میں نے ویلاگ کیا. شاید آپ کو اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا کہ چائنا کے احکامات کے اوپر کس طرح ایران کو بائی پاس کرنے کے لیے جگہ دی گئی ہے. صدر ٹرمپ کہتا ہے مجھے پتا ہے دی گئی ہے, لیکن صدر ٹرمپ کو عاصم منیر نے جا کے کہا ہے کہ ہم چائنا کو پہلے بھی سیبوٹاج کر رہے ہیں,
چائنیز کو پہلے بھی ہم نے جو ہے اپنے ڈنڈے کے نیچے رکھا ہوا ہے. چائنیز جو ہے وہ بڑے شہروں سے باہر جا ہی نہیں سکتے ہماری سیکورٹی کے بغیر. آگے بھی ان کو ہم کنٹرول کر کے رکھیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر واقعی عاصم منیر کی بات جو ہے مبینہ, یہ جو الزامات جو کہ پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی لگاتی ہے کہ عاصم منیر نے صدر ٹرمپ کو جا کے وعدہ کیا ہے, اور یو ایس ڈیپ سٹیٹ یا یو ایس اسٹیبلشمنٹ یا یو ایس انٹیلیجنس CIA وغیرہ کو وعدہ کیا اگر کہ عاصم منیر نے کہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں, چینیوں کو میں ٹنڈ کے رکھوں گا, کنٹرول میں رکھوں گا, بس ملاقاتیں ہوں گی اسلام آباد وغیرہ کے اندر, کراچی میں وہ لوگ رہ رہے ہیں, بیریئر ٹاؤن ان کو چینیوں کو بڑا پسند ہے جو ان کے ورکنگ کلاس ہے, تو اس پہ بھی قبضہ مبضہ ہم کرنا چاہتے ہیں. پراپرٹی ڈیلنگ کا کاروبار پاکستان کی فوج چلائے گی, اور پاکستان کی فوج کے سر کے اوپر عاصم منیر آپ کے سر پہ ڈنڈا چلائے گا, اور پاکستان کی فوج کو جب تک پلاٹ مل رہے ہیں اس وقت تک وہ چپ کر کے کام کرتے رہیں گے, اور تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ کام کرتے رہیں گے. تنخواہوں میں اضافے کے لیے قرضے پہ قرضے لیں گے اور پلاٹوں کے لیے قبضے کریں گے. قرضہ اور قبضے کی کہانی ہے, ٹوٹل چھوٹی سی کہانی ہے, سمجھ جائیں, ٹھیک ہے. لیکن عاصم منیر کو ظاہری بات ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے بگرام ایئر بیس وہ ڈیلیور نہیں کر پایا. میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ سے پیوستہ افغانستان والوں نے اس کو کہا چل کام کر اپنا, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ وہ اگلی کیا چیز ایسی کر سکتا ہے جس کے تحت عاصم منیر کی امریکہ سے وفاداری پروو ہو, کیونکہ پاکستانی تو امریکہ کے فوج کھل کے بات کرنے لگ گئی ہے. وہ بھائی وہاں پہ ان کے جو ڈیفنس میں یو ایس آرمی کے پالیسی ایکسپرٹس ہیں وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ 2 نمبر ہی کرتے ہیں پاکستانی. تو عاصم منیر کہہ رہا ہے ٹرمپ کو کہ نہیں سر جی میں تھوڑا پتر ہاں, میں نہیں ہل دوں گا. اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو بھی تو انہوں نے دکھانا ہے کہ بھائی پریزیڈنٹ شی جن پنگ ویسے تو تپا ہوا بیٹھا ہے اس فوج کے اوپر, کیونکہ اس فوج کی پاکستان کی فوج کا فائٹر جیٹ سے لے کے تمام ایکوپمنٹ جو ہے وہ 90% تو چائنا پرووائڈ کر رہا ہے, اور اس کے بعد پاکستان کی فوج کا سربراہ جا کے ٹرمپ کی گود میں یا امریکہ کی گود میں بیٹھ جائے تو تپیں گے تو صحیح چائنیز, لیکن چائنیز کا کام کرنے کا طریقہ ذرا فرق ہے, وہ چھٹکا ماریں گے. عاصم منیر کے پاس چوائس جو ہے وہ آموں کی پیٹی اور چائنیز ناشپاتیوں کی ہے, کیا اس نے کھانی ہے. لیکن بہرحال وہ کام اپنا کر جاتے ہیں اور پیسہ انے وا چینی پھینکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ان کی انٹیلیجنس جو MSS ہے وہ کہتی ہے یہ کام کرنا ہے اور جتنے منہ سے پیسے بولو گے ہم دیں گے. امریکہ کا ذرا کام ڈیفرنٹ ہے, وہ خود انوالو ہوتے ہیں اور وہ ظاہری بات ہے ابھی پیسے بھی وہ بہت زیادہ بلیڈ آؤٹ کر رہے ہیں پاکستان کو, پیسے وہ سرے سے کوئی دے نہیں رہے ہیں. لیکن عاصم منیر پھر ثابت کس طرح کرے, کیونکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ ان کی اپنی پینٹاگون ان کی اپنی فوج کہتی ہے کہ یار یہ 2 نمبر ہیں, یہ پاکستان کے فوجی 2 نمبر ہیں, انہوں نے افغانستان میں بھی ہمارے ساتھ 2 نمبری کی ہے اور اب یہاں بھی ہمارے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں. تو اس کے لیے عاصم منیر کو پاسپورٹ جو بھی پراپرٹیز دے دی, چلو فیملی وہاں پہ اس نے بھیج دی, لیکن وہ گارنٹی تو نہیں ہے کہ وہ ڈیلیور کر پائے گا. ڈیلیوری کے لیے اب پریشر ہے عاصم منیر جو اندر دڑاڑ پڑی ہوئی ہے, جو فیکشن پڑا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کے اندر چینی آئیں گے کیونکہ چینی پیسہ لگا رہے ہیں, پاکستان نے 5 نئے کوریڈور نکال دیے ہیں, چائنا کے کہنے کے اوپر آرڈر دے دیے ہیں, چائنا کے کہنے کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے, تو چینی تو آئیں گے نا. پہلے بھی تو چینی آگے خود چلاتے ہیں, چینی کو پاکستانیوں کو تھوڑی بھرتی کرتے ہیں پاکستانی ریٹائرڈ فوجی افسروں کو کرتے ہیں, یا چوکیدارے کے اوپر رکھتے ہیں, یا ان کے ٹائروں کے پنچر لگانے کے لیے آپ لوگوں کو رکھتے ہیں, اور کچھ نہیں ہے. ہوٹل موٹل بھی وہ اپنے خود چلاتے ہیں آ کے. لیکن وہ آئیں گے تو صحیح, چینی اور بہت زیادہ آئیں گے. اگر چینی آئیں گے تو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کے اوپر حساب کتاب رکھنا, کنٹرول رکھنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ انٹیلیجنس ایسپیکٹ ہے. امریکن انٹیلیجنس چاہتی ہے کہ پاکستان میں ایک ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی پورٹ سسٹم تقریباً $2.5 بلین کی انویسٹمنٹ. یہ سٹوری آپ دیکھ لیں, یہ ایکسپریس ٹریبیون نے کی ہے, لیکن اس سے پہلے اس سٹوری کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے. عاصم منیر جب میجر جنرل تھا اور جب ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس تھا, اور جب اس کے روحانی ابو جی ہیں, پیدائشی پٹواری ان کو بولتے ہیں, تو میٹافورکلی اسپیکنگ جو ان کے روحانی ابا جی ہیں, مشوق اعظم کے, ان کی مشوق اعظم کے جو اس وقت والد صاحب نواز شریف, ان کی گورنمنٹ تھی, شجاعت عظیم صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایویشن کے منسٹر تھے. تو عاصم منیر صاحب DG MI تھے, اور وہاں سے یہ ٹانکا فٹ ہوا ہے کہ عاصم منیر کے ماموں بابر شاہ صاحب کو ایئرپورٹس کی مشینری امریکہ سے لانے کی کوئی $24 ملین یا $22 ملین کا ایک پیکج تھا, وہ دیا گیا تھا. اور یہ سلسلہ وہاں سے چل رہا ہے عاصم منیر کی امریکہ کے ساتھ لنک اپ ہونے کا, ٹھیک ہے. لیکن اب جو سسٹم لایا جا رہا ہے ای گیٹس کا, اس میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کہاں پہ جا رہا ہے, اس کا پورے کا پورا ایک تو ڈیٹا موجود ہوگا, اور اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ کنٹرول امریکہ کا لنک اپ ہوگا. امریکہ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, اور اس سے بڑا انٹیلیجنس گولڈ مائن کوئی ہو ہی نہیں سکتی CIA کے لیے.
جو پاکستان میں صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے $2.5 بلین کی انویسٹمنٹ 25 سال کے حساب سے کرو، لیکن پاکستانیوں کو بھی اس میں پیسہ لگانا پڑے گا، اور اس کے لیے آئی ایم ایف کون کنٹرول کر رہا ہے؟ امریکہ کنٹرول کر رہا ہے، ویو کر دیا یہ پیپرا رولز کو۔ پبلک پروکیورمنٹ رولز ہوتے ہیں جس کے اوپر پاکستان کی سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو اندر سے ہی ISI کے اندر سے جو فیکشن اس وقت عاصم منیر کی حرکتیں دیکھ رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا کہ امریکن انٹیلیجنس کے آگے ہم لیٹ جائیں، کیونکہ چینیوں کو بھی تو ہر بات کی خبر ہے، اور چائنیز کو بھی تو یہ باتیں ساری نہ صرف پریزیڈنٹ کی بتا رہا ہے بلکہ ISI کے اندر سے بھی بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ پیسہ وہ اتنا پھینکتے ہیں کہ ان کو انفارمیشن نکالنا، پیسے کے لیے تو پاکستانی کچھ بھی بیچنے کے لیے تیار ہے بھائی، اور پیسہ چائنیز پھینک رہے ہیں، تو وہ ساری انفارمیشن جا رہی ہے وہاں پہ۔ تو چائنیز جو ہیں وہ کرٹیکل اکوپمنٹ انہوں نے دینا ہے پاکستانیوں کو، پاکستان کی ڈیفنس کی بیک بون آہستہ آہستہ چائنا بنتا چلا جا رہا ہے، تو وہ سارے کے ساری جو بیک بون ہے وہ رگڑی جائے گی، چائنیز ہاتھ کھینچ لیں گے۔ انہوں نے 5th جنریشن فائٹر ہمیں ادھار کے اندر دینے ہیں، J-10C پہلے دیے ہوئے ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم ان سے مانگے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے کہا نہیں F-16 کی اپ گریڈ کا پیکج میں دیتا ہوں، اور بھی بہت سے ملکوں کو دے رہے ہیں، لیکن دے رہے ہیں مقابلہ دوبارہ سے جرنیل جو چاہتے تھے وہ تو ہو گیا ہے کہ US، امریکہ اور چائنا کے درمیان جو ایک نیو کولڈ وار شروع ہوئی ہے، اس کی جو میدان جنگ ہے وہ پاکستان اپنے آپ کو پوزیشن کر رہا ہے، اور اس میں پراپرٹی پہ مال بنانے والا ہے وہ تو بنائے گا، لیکن لانگ ٹرم میں دوسری طرف انڈیا، اسرائیل اور امارات کا جو اتحاد ہے وہ بھی تپے ہوئے بیٹھے ہیں پاکستان کے اوپر۔ پاکستان نے اپنے کسی ایک بھی پڑوسی کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں رکھے ہوئے۔ چائنا سے چلو پیسہ تو آ رہا ہے، وہ تو آنا چاہیے نا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یار امریکہ کا سسٹم اگر لگاؤ گے اور چائنیز کی جاسوسی کرو گے تو چائنیز تو نہیں خوش ہوں گے، ان کی طرف سے پریشر ہے۔ اس لیے جو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر یہ سیکیور پورٹ پروجیکٹ کو، سیکیوری پورٹ کو روکا گیا ہے، وہ بھی پاکستان کی ملٹری اینڈ انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اعتراض لگایا گیا پروکیورمنٹ رول کا۔ IMF نے اس کو بھی ویو کر دیا، چھوڑ دو، کیوں؟ کیونکہ امریکہ چاہتا ہے اس کو ویو کرو، اور ان کی چارج دی افیئر نیتلی بیکر جو ہے وہ بھی پریشر دے رہی ہے کہ یہ کراؤ بھائی کام۔ لیکن پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا، کہتی ہے ٹھیک ہے امریکہ سے ہمارے انٹرسٹ اور ویسٹرن کیمپ کے ساتھ ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ ویسٹرن کیمپس کے اندر ہیں، انگلش سپیکنگ ہماری کنٹری ہے، ہیومن رائٹس بھی عام پاکستانیوں کے لیے بھی تو ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہیں۔ آج کل امریکہ کو چھوڑ دیں، اس کا تو حالات ہی کوئی نہیں ہے، لیکن یورپ وغیرہ میں ویسٹرن کیمپ بھی ہے، اور وہاں پہ ہیومن رائٹس تو ہیں نا۔ آپ کو کوئی چائنا میں اسائلم ملتا ہے جا کے، اسائلم لیتا ہے کوئی چائنا میں جا کے؟ پاکستانی تو زندہ بھاگ کا نعرہ لگا کے پورے کے پورے بھاگ رہے ہیں یہاں پہ ویسٹرن کیمپ کی طرف بھاگتے ہیں نا، کیونکہ یہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹس وغیرہ کا ماڈل ہے، تو وہاں تو کوئی نہیں بھاگتا چائنا۔ لیکن ظاہری بات ہے مالی فائدہ، ملٹری فائدہ تو چائنا سے ہو رہا ہے، اور پاکستان جیسی جگہ کے اوپر جہاں پہ پاکستانی خود زندہ بھاگ کا نعرہ مار رہے ہیں، وہ ساؤتھ کوریا نے کوئی خبر افواہ اڑ گئی کہ ان کے ویزے کھلے ہوئے ہیں، تو ساروں نے لائنیں لگا لی جا کے ساؤتھ کوریا کے اندر کہ ایمبیسی کے باہر سرینا کے ساتھ ہی، کس چکر کے اندر کہ ہمیں ویزا مل جائے، وزٹ بھی مل جائے تو ایک دفعہ چلے گئے تو وہیں پہ رک جائیں گے اور اسائلم اپلائی کر لیں گے۔ پاکستان سے تو زندہ بھاگ کا نعرہ ہے، تو پاکستان جیسی جگہ کے اوپر تو چائنا ہی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے صرف، تو ان کی انویسٹمنٹ اور ان کی ملٹری ایڈ لینی ہے، تو فوج کہتا ہے ان کو بھی ساتھ چلانا ہے، فوجی جرنیل کہتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ان کو بھی ساتھ چلانا ہے، لیکن ویسٹرن کیمپ کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ ہماری جرنیلوں کی جائیدادیں ویسٹرن کیمپ کے اندر ہیں، ان کے بچے ویسٹرن کیمپ کے اندر ہیں، ان کے بچے امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو گلوبل لیول کے اوپر چائنا تو صرف غصہ کرتا ہے اور پیسہ لگاتا ہے، گراؤنڈ کے اوپر آموں کی پیٹیاں تو پھر امریکہ سے ہی آتی ہیں، ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں؟ اب آموں کی پیٹی کے مقابلے میں چائنیز ناشپاتیاں آئیں گی نہیں آئیں گی، یہ میرے خیال میں تو یہ تو میٹافورکلی اسپیکنگ سمبلزم کی بات ہو رہی ہے، آ بھی سکتی ہیں، لیکن چائنا آنے والا پیسہ لگا بھی سکتا ہے، اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے، عاصم منیر نے وفاداری بھی پروو کرنی ہے، اور وفاداری اس ایئرپورٹ کے پروجیکٹ کے اوپر ہی پروو ہوگی کہ سیکیور پورٹ کا پروجیکٹ جو کہ پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی نے مجھے کنفرم کیا ہے کہ یہ CIA کا ایک پروجیکٹ ہے، اور CIA کی یہ پاکستان کی انٹیلیجنس میسو انٹیلیجنس لیک ہے، اور ڈائریکٹڈ نیو کولڈ وار میں ظاہری بات ہے کہ آپ چائنا کو بلائیں گے تو رشیا سے بھی لوگ آئیں گے اور پوری دنیا سے لوگ آئیں گے بیٹھیں گے، کیونکہ گلوبل کنیکٹیوٹی کوریڈور پاکستان مارکیٹ کر رہا ہے چائنا کے کہنے کے اوپر سینٹرل ایشیا تک، تو اس کے اوپر یہ لوگ جا کے بیٹھیں گے تو اسلام آباد میں آ کے ڈیلز ہوں گی، بزنس ڈیلز ہوں گی،
اور جو بھی ڈیلز ہو رہی ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور کس کے پیچھے بندہ لگانا ہے وہ تو ایئرپورٹ سے ہی آج کل شپس کے اوپر بیٹھ کے تو لوگ نہیں آتے اور شپس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ ایئرپورٹس کے ساتھ ہی لنکڈ اپ ہے پورے کا پورا سسٹم. اور وہ اگر انٹیلیجنس چائنا کے پاس کے خلاف بھی اگر وہ امریکہ کے پاس چلی جاتی ہے تو پھر آپ کی تو سیکورٹی کمپرومائز ہوگی. لیکن عاصم منیر کی مجبوری یہ ہے کہ عاصم منیر کے پاس لیجٹمیسی کوئی نہیں ہے. بننا چاہتا ہے آصف علی زرداری کی جگہ صدر جا کے اپنے رشتے کے سالے جس کو خالد خورشید صاحب ڈکٹیٹر کا پیشاب کہتے ہیں اس کو وزیر اعظم لگانا چاہتا ہے. اور تمام فوجی جرنیل اس کے استاد جنرل سعید وغیرہ سے اس کے ساتھ ملے ہوئے کہ ہم یہ صدر بیٹھیں گے پورا سسٹم ہمارے کنٹرول میں ہوگا اور آگے جا کے ہم سب کو تن دیں گے, تندی عبادی مخالف کریں گے, ہم سب کو تن دیں گے اور ہم سب کو احتساب کے نام کے اوپر پھر مانجا لگائیں گے. دوسرے استاد جی جنرل نذیر بٹ صاحب وہ کہتے ہیں ہم لانجا لگائیں گے. لیکن جنرل نذیر بٹ ہی نے امریکہ کو قابو کرنے کا طریقہ سمجھایا اپنے شاگرد عاصم منیر کو, اور وہی کہہ رہا ہے کہ بھئی امریکہ کو خوش تو رکھنا ہے. لیکن دوسرا فیکشن فوج کے اندر جو موجود ہے ڈی جی ایم او کاشف عبداللہ جیسا میجر جنرلز وغیرہ ذرا بول لیتے ہیں لائق لوگ ہیں جو ٹھیک ہے جو میرٹ کے اوپر ابھی بھی چل رہے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار سر اگر یہ آپ کریں گے, اور ان رائٹنگ انہوں نے لکھ کے دیا ہے اور ان رائٹنگ چیز تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے. چیف اگر اس کے خلاف جائے گا تو وہ پتہ چلے گا کہ بیرون ملک ایجنٹ ہے, اس کو کوئی نہ کوئی جواز دینا پڑے گا. جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ سر اگر امریکہ کے آگے آپ اپنی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کمپرومائز کر لیں گے جا کے, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ٹوٹل ان کے پاس ہوگا, تو چائنا پھر ہمارے اوپر کیوں اعتبار کرے گا اور کیوں آئے گا یہاں پہ اور آ کے کیوں کوئی اس کے اوپر کہانی ڈالے گا. تو انہوں نے سوچا یہ ہے کہ اب جو بات چیت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم تو انہوں نے لگانا ہے, امریکن کمپنی نے لگانا ہے. امریکن کمپنی کہتی ہے ہم ہزاروں پاکستانی ٹرین کریں گے, مطلب لوگ کہتے ہیں ہزاروں امریکی ایجنٹ بیٹھیں گے, وہ امریکی ایجنٹ بن جائیں گے جو ٹرین ہوں گے. ایف آئی اے کے اندر اگر سسٹم جائے گا تو محسن نقوی جو ہے وہ کون ہے, عاصم منیر کا کیا لگتا ہے؟ ایف آئی اے تو اس کے زیر کمان ہے اور اس کے اوپر اس نے پہلے ہی ڈی جی بھی لا کے پنجاب سے ڈاکٹر عثمان انور کو بٹھایا ہے, یا جو بھی آئے گا وہ اپنا وفادار ہی لگائیں گے. تو ایف آئی اے تو ظاہری بات ہے کہ کام اصل میں تو سروس کرے گی جو ان کو بولا جائے گا. اب یہاں پہ سب سے بڑا ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ کسی طرح اس سسٹم کو کمپرومائز کر لیا جائے تاکہ جب ان کے اپنے مہمان آتے ہیں تو ان کو کسی باروں بار نکال دیا جائے اسٹیٹ گیسٹ کو. لیکن جب بزنس اس اسکیل کے اوپر چلے گا, جب ریجنل کنیکٹیوٹی ایسی ہوگی, ون بیلٹ ون روڈ سسٹم ہوگا, تو پھر امیگریشن گیٹس کے بغیر گیٹس کے بغیر باروں بار بندہ ایک آدھ تو نکالا جا سکتا ہے, اسٹیٹ لیول کے اوپر گیسٹ تو نکالے جا سکتے ہیں, لیکن سب کو کیسے نکالا جائے گا؟ اور آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون بندہ کس کے لیے کام کر رہا ہے, کون بندہ کس ایجنسی کا ایجنٹ ہے یا کوئی کارپوریٹ کے لیے ایجنٹ ہے. امریکہ کو پتا ہے, ان کے پاس ڈیٹا بینک ہے پورے کا پورا, گلوبل پوسٹ اے آئی ریولیوشن کے اوپر وہ لوگ بات کر رہے ہیں. چائنا اور ان کا ڈائریکٹ ٹاکرا ہے. پاکستان تو ٹوٹل یہاں پہ منشی کا کاروبار ادا کر رہا ہے نا جی. آپ کو ہوٹل چھوٹل کھانا پینا کھلانا ہے ٹھیک ہے, اور آپ کو جو ہے بس ذرا سروسز پرووائڈ کرنی ہے, اور اس کے لیے پراپرٹی کے جو ہے کاروبار چلنا ہے, ہوٹل چلنے ہیں, اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس چلنے ہیں ٹھیک ہے, ادھر سے آپ نے پیسہ کمانا ہے, اور ہر کسی نے اپنی جگاڑ لگائی ہوئی ہے, ہر کسی نے اپنی دیہڑی بنانی ہے. اس سے آگے تو ان کی اوقات سرے سے ہے ہی نہیں. لیکن اب یہاں پہ کرٹیکلی امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو عاصم منیر کیسے ڈیل کرے گا, کیونکہ نہ تو وہ بگرام میں ڈیلیور کر پایا, نہ وہ ایران میں ڈیلیور کر پایا, ایرانی بھی اس کی نہیں سن رہے. اور اب اگر یہ ایئرپورٹس کے اوپر بھی ڈیلیور نہیں کر پائے گا, اور امریکن انٹیلیجنس, پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی کہتی ہے کہ یہ پورا کا پورا امریکن انٹیلیجنس کا پروجیکٹ ہے, سی آئی اے کا پروجیکٹ ہے, اور اگر عاصم منیر, اور اس کے اوپر ان رائٹنگ لکھ کے دیا جا چکا ہے عاصم منیر کو کہ اس پروجیکٹ کو اگر لگایا تو ہماری سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی اور ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز کمپرومائز ہوں گے, اور اس کو ہیک کیے بغیر سسٹم کو تو لگایا نہیں جا سکتا. تو اب ڈسیور تو ہے عاصم منیر, اب یہ ہیک کرنا چاہتا ہے سسٹم کو. امریکہ کو کہے گا تسی لگا لو, اور اپنے لوگوں کو ٹاسک کرے گا سسٹم بناؤ کہ ہمارے جو لوگ ہمیں بتا کے آ رہے ہیں ان کو ہم نیوے کر کے نکال لیں. لیکن پھر دوبارہ پرابلم یہ ہے کہ ہر کوئی تو ان کے اوپر اعتبار تو چائنیز بھی نہیں کرتے, وہ ان کو کیوں بتائیں گے کہ یہ ہمارا بندہ, اس کو نکالو. تو یہ اب کیچ 22 سچویشن ہے جس کے اندر منیرہ مستری پھنسا ہوا ہے, اور منیر مستری نے اپنی وفاداری ثابت کرنی ہے, اور اس وفاداری ثابت کرنے کے چکر کے اندر اس کے اپنے کیمپ کے اندر, فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اندر جو ہے وہ شدید تحفظات ہیں. تو آخر میں پھر فیصلہ ہے کہ آم کی پیٹی یا وہ چائنیز ناشپاتیوں کی پیٹی. وہ بڑے مزے کے ہوتے ہیں چائنیز ناشپاتی, کھائیے نا آپ نے, ویسے ہی میٹافورکلی بات کر رہا ہوں میں
ٹھیک ہے، تو کیونکہ ایم ایس ایس والوں نے بھی نظریں گاڑی ہوئی ہیں اور سی آئی اے نے بھی نظریں گاڑی ہوئی ہیں، امریکہ بھی الزام لگا رہا ہے، چائنا بھی الزام لگا رہا ہے، اور ڈسیور کس طرف، اب ڈسیور نے وفاداری امریکہ سے پروو کرنی ہے، چائنا تپا ہوا بیٹھا ہے، اور درمیان میں کنٹینڈر کون ہے؟ آصف علی زرداری کے پاس ڈنڈا تو اتنا بڑا نہیں ہے ضرور، لیکن وہ چائنا کے ساتھ اس نے گیم ڈال دیا جا کے، وہ پھر ایک زرداری ان جرنیلوں کے اوپر بھاری بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کو بھی پتا کاٹنے کے لیے یہ پورے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کا کس طرح پتا کاٹنا ہے، اور وہ میرے خیال میں آج بڑا لمبا ہو گیا ہے آلریڈی یہ سسٹم، وہ کیا کہانی ہے، وہ کس طرف جا رہی ہے، اگر آپ کمنٹس کے اندر مجھے بتائیں گے تو میں ضرور اس کے اوپر مزید انویسٹیگیشن کروں گا اور آپ کو وہ بھی خبر پریزنٹ کروں گا، کیونکہ یہ ان کی گیم چل رہی ہے۔ اور سیاڑا کہاں جو ہوتا ہے نا، وہ آخر میں جا کے آپ کو پتہ ہے نا کیا کھاتا ہے؟ جی ہاں، گوں ہی کھاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔